لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اسی طرح ہے نا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. وعدہ تو کیا توڑنا، اس سے بھی آگے کام کر دیتے ہیں ہم. لوگوں کو، برادری کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنی ناک رکھنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی اللہ اس سے ناراض کر دیتے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا. جی سکتا ہے وہ زمین کے اوپر کہ جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ لوگ سدا بہار اس کے ساتھ خوش ہوں؟ نہیں، اللہ بھی پھر ان کو اس سے ناراض کر دیتے ہیں، اور اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے. دیکھا نہیں ہے؟ یہ اس کی سیدھی سادی مثال ہے. شادیوں میں جاتے ہیں نا، برادری کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کیا ڈھونگ رچاتے ہیں اس کے اندر. پھر جب شادی سے واپس آتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، اس نے مجھے یہ بات کہی، اس نے مجھے فلانا کہا، اس نے مجھے فلانا کہا، اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. پھر اور دشمنیاں بڑھتی ہیں اس کے اندر، اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. عورتیں ماشاءاللہ ان کی اور دشمنیاں بڑھتی ہیں، اس نے یہ رنگ ڈالا تھا، مجھے یہ نہیں لے کے دیا، مجھے فلانے کام کر کے دیا، مجھے فلانے کام کر دیا. غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہر کسی کی. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان لوگوں کو اس سے ناراض کر دیا جن کو اس نے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا. اور پھر روایت کا اگلا حصہ ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بھی اللہ اس سے خوش کر دیتا ہے جن لوگوں کو اس نے اللہ کے لیے ناراض کر دیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں کی نظروں کے اندر اچھا بنا دیتے ہیں، اور اس کے قول عمل فعل کو ان لوگوں کی نظروں میں خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں. گویا خلاصہ کلام کیا ہے حدیث کا؟ کہ اللہ راضی سب راضی، اللہ راضی ہیں سب راضی ہیں، اللہ ناراض ہے سب ناراض ہو جائیں گے. سیدھی سادی بات ہے. اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیں گے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا. پھر بعد میں اللہ انہی لوگوں کو تم سے راضی کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری عزت ان لوگوں کے نظروں میں اور بڑھائے گا، اور بڑھائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے مثال دیتا ہوں، آپ نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اور اس کو کیا کر دیا؟ خوش کر دیا. اس کو ایک بار آپ نے دن کے اندر تارے تو دکھا دیے نا. ٹھیک ہے، جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں جو مالداری کی ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پلاٹ کی ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور جتنا بھی آپ چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جس طرح مرضی کر لیا بھائی، اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کو آدمی کو کیا کر دیا؟ خوش کر دیا، جھوٹ بول کے جس طرح مرضی فراڈ کیا اس کے ساتھ. لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تمہارا اس جھوٹ کو اس کے سامنے ظاہر ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. اور اس کی مثالیں کئی ہیں آج. ٹھیک ہے، معاہدہ ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیلنگ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، بعد میں پھر کسٹمر کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس ظالم نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اور زیادہ نفرت بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ نفرت بڑھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا جھوٹ بول کر، اس کو خوش کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے سامنے اس کے اوپر اس کا جھوٹ کیا کر دیا ہے؟ واضح کر دیا، ظاہر کر دیا. اس کے دل کے اندر اللہ نے نفرت ڈال دی ہے. اللہ بھی ناراض اور نیچے مخلوق بھی ناراض. لیکن اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ سچ بول دے گا تو اس کے دل کے اندر بھی عزت بڑھے گی. اس کے دل کے اندر یہی ہوگا نا، یار یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اوپر میں پکا اعتماد کرتا ہوں. اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یاد رکھنا، بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لے انسان. اور یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ جب ناراض ہو جائے نا تو یاد رکھنا زمین کے اوپر جینا بھی حرام ہو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ سارے عارضی مالک ہے، یہاں پہ حقیقی مالک کوئی بھی نہیں ہے یہاں کا، سارے عارضی مالک ہے اللہ تعالیٰ نے. کسی کو کسی ٹکڑے کا مالک بنا دیا، کسی کو کسی ٹکڑے کا مالک. لیکن اس کی زمین کے اوپر اگر وہ فساد مچائیں گے، لوگ نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر خوش خلقی کے ساتھ یہاں پہ جینے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، مقصد انسان کا، ایک مسلمان کو تو یہ سبق یاد ہونا، میں دنیا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں آیا. ایک مسلمان کے سامنے تو یہ سبق کھلا ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے مسلمان کو. یہ تو نہ دوسروں کافروں والے کام کرے، مشرکوں والے کام کرے، جھوٹ نہ بولے،
یہ تو نہ سود کھائے رشوت کھائے. مسلمان تو پکا ہونا چاہیے نا یہ کہ اللہ کو خوش رکھے. یہ اللہ کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے ہیں ان کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے. اور وہ معاہدے اللہ نے کس طرح یاد دلائے؟ قرآن پاک کے ذریعے سارے معاہدے